سر میرا سوال ہے کہ جیسا کہ سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مریخ پر زندگی ہے، اگر وہ زندگی ترقی یافتہ ہے تو ان کی ہدایت کے لیے کوئی قرآن کریم میں اشارہ ملتا ہے؟ سائنسدانوں کے نتیجے کو تو آپ ابھی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ نتیجہ اتنا کچا چھوٹا سا ہے کہ ان کی ترقی یافتہ ہونے کے کوئی بحث ہی نہیں چل سکتی. یہ کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 4 ارب سال پہلے جو زمین میں شروع ہوا ہے زندگی کی تیاری کا کام، اس میں مختلف قسم کے آرگنائزڈ چیزیں وجود میں آئیں جنہیں بیکٹیریا اور وائرسز وغیرہ بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر زمین میں وہ زندگی کے آثار شروع ہوئے 1 ارب سال پہلے جو انسانی زندگی پر منتج ہوئے. وہ دوسرا دور ہے، سمجھ گئے؟ اس زمانے میں جب یہ آثار شروع ہوئے ہیں، مریخ سے جو معلومات پہنچی ہیں اس زمانے کی چلی ہوئی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں وہاں بھی اسی قسم کے آثار تھے. ٹھیک ہے؟ ان کا کیا بنا کوئی نہیں جانتا. مریخ کی جو ظاہری صورت ان کو دکھائی دے رہی ہے اس میں انسانوں کی طرح کی زندگی کے پنپنے کے آثار دکھائی نہیں دیتے، لیکن یہ قطعی طور ثابت ہے کہ مریخ میں وہ آثار اس زمانے میں وہاں بھی پیدا ہوئے تھے. اب اللہ تعالیٰ بے وجہ تو پیدا نہیں کرتا، کسی انجام پر پہنچائے بغیر کسی کوئی حکمت چیز کا آغاز ہو ہی نہیں سکتا. تو خدا کی ہر بات حکمت سے بھری ہوئی ہے. اس لیے یہ سب اندازے ہیں باقی کہ وہاں کیا بنا، کیا کچھ ہوا، ہم نہیں جانتے. اگر ان کی ترقی اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی جتنی اب یہاں ہے تو آج سے بہت پہلے ان کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت ہوتی، کچھ خبریں یہاں بھجوائی جاتی. اب تک جتنے بھی انہوں نے اسٹیشن لگائے ہیں اس کی اسپیس کی معلومات حاصل کرنے اور ان کو ان کے پیغام پڑھنے کے لیے، ان میں اب تک ان کو ایک بھی نہیں ملا ایسا پیغام جس سے ثابت ہو کہ باہر زندگی ہے، یا کوئی زندگی اگر ہے تو وہ باشعور طور پر اس قابل ہو چکی ہے کہ ہمیں یا زندگی کی دوسری صورتوں کو پیغام بھیج سکے. ایک بار یہ دھوکہ پیدا ہوا تھا، اور کیونکہ وہ جو سگنلز آ رہے تھے وہ ایسے سگنلز تھے جیسے مارس کوڈ کے سگنلز ہوں، اور ان میں ایک ریگولر ایک باقاعدہ ایک صورت پائی جاتی تھی، تنظیم پائی جاتی تھی. اس پر سائنسدان بہت خوش ہوئے کچھ عرصے کے لیے صرف، مگر بعد میں ثابت ہوا کہ یہ جو بہت دور کے سیارے ہیں جن میں ایکس ریز پیدا ہوتی ہیں، ان کا جو پیٹرن ہے وہ چونکہ بعض گھوم رہے ہیں، اس لیے کبھی وہ ایکس ریز اس طرف ہوتی ہیں کبھی اس طرف ہوتی ہیں، اور بعض چھوٹے اتنا تیز گھومتے ہیں خاص طور پر ڈوارف ستارے کہ وہ باقاعدہ پیٹرن دکھائی دیتا ہے، بیپ 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 بیپ. حالانکہ وہ بیپ بیپ جو ہے وہ ان کے گھومنے کی وجہ سے اور رخ بدلنے کی وجہ سے ہے. تو اس قسم کی بعض اور شہادتیں ملنے کے بعد انہوں نے یہ خیال چھوڑ دیا یہ کسی باشعور ہستی کی طرف سے اشارے ہیں. یہ ہے ان کا مبلغ علم اب تک. لیکن اس دریافت نے جس کو آپ نے کچھ زیادہ بڑھا کر بیان کیا، اس دریافت نے یہ بہرحال امکان پیدا کر دیا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ صرف دنیا ہی میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے تھے، اور جگہ ہوئے بھی اور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر زمین کے اندر جو گہری چھان بین کی گئی ہے اس میں ایسی جگہ بھی زندگی کے آثار ملے ہیں جہاں ٹیمپریچر بہت ہائی ہیں اور بظاہر وہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے،
وہاں بھی زندگی کی بعض قسمیں پائی گئی ہیں. یعنی وہ جن کو خدا نے پہلے آگ سے پیدا کیا تھا وہ اس دنیا میں بھی نیچے موجود ہیں, چشموں پہ بھی ملتے ہیں, گرم پانی کے چشموں پہ بھی. تو اس لیے یہ خیال کہ مریخ پر گرمی بہت ہے اس وجہ سے وہاں زندگی نہیں پہنچ سکتی, یہ خیال اس سے باطل ہو جاتا ہے. پھر بعض سیارے ایسے ہیں جن کا سورج کی طرف ہی رخ رہتا ہے ہمیشہ, اور وہ نصف کرہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے, اس میں کوئی آرگنائز شکل میٹر کی نہیں نظر آتی کہیں. یعنی زندگی تو مرتب چیز کا نام ہے نا. جیسا کسی نے کہا زندگی کیا ہے, عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو جب اعضاء مرتب ہوں گے تو پھر ان میں زندگی پیدا ہوگی, اگر مرتب نہ رہیں تو زندگی پیدا نہیں ہو سکتی. تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس درجہ حرارت پر زندگی کی صورت میں ان کی ترتیب پیدا ہونا یا قائم رہنا ممکن نہیں ہے. جو دوسری سمت ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ سردی کی وجہ سے وہ ممکن نہیں رہتا. یہ اب تک کی یہ معلومات ہیں, یہ بھی اس قسم کی اور بہت سی معلومات اکٹھی ہو رہی ہیں, لیکن اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ انہی جگہوں میں زمین دوز زندگی ہو, جس طرح کہ یہاں زمین دوز زندگی ہے. اور زمین دوز زندگی کے لیے مختلف ٹیمپریچر ممکن ہے وہاں. اور پھر اس بات کا ابھی تک ہم پورا جائزہ نہیں لے سکے کہ دو نصف کروں کے درمیان کی جو بارڈر کا علاقہ ہے, نو مینز لینڈ دونوں کی طرف سے, اس میں ٹیمپریچر اتنی تیزی سے اوپر اور نیچے ہیں یا کچھ آپس میں مل جل کر کوئی ایسی پٹی بن گئی ہے جہاں نسبتاً جو درجہ حرارت کے فرق ہیں وہ اتنے شوخ اور تیز نہیں رہے. بس یہ سارے امکانات ہیں. جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے, میں بارہا اس پر روشنی ڈال چکا ہوں, تو سجھاؤں کی ضرورت نہیں, اتنی جگہ کہہ چکا ہوں کہ ہر عملی کے علم آ جانا چاہیے. قرآن کریم واضح طور پر خبر دیتا ہے کہ زمین کے علاوہ دوسری آسمان میں بھی زندگی موجود ہے, ویسی زندگی جیسے ہم اس دنیا میں زندگی کی تعریف کرتے ہیں. اور اس زندگی کا اس زندگی سے مراد نہ صرف ممکن ہے بلکہ جب اللہ چاہے گا وَهُوَ إِذَا يَشَاءُ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ, کہ ان کو جمع کرنے پر جب بھی وہ چاہے گا قادر ہے. تو اتنی بڑی خبر قرآن دے چکا ہے, سائنسدان کی چھوٹی سی خبر کو ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کو کچھ بھی نہیں ابھی سر نہ پیر. سمجھیں؟ شکریہ.